السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان کے بارے میں ایئر وائی نے فیک نیوز چلائی اور میں اس فیک نیوز کے اوپر برطانیہ میں ایئر وائی کے اوپر کیس کروں گا۔ زلفی بخاری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے ایئر وائی سے ریلیٹڈ، اور یہ جو کیس وہ کرنے جا رہے ہیں یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی جو جھوٹی خبر ہے، جعلی خبر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر کیس کروں گا۔ اب یہ سارا معاملہ کیا ہے اور نون لیگ کی یہ جو قاسم خان کی سپیچ تھی اس کے بعد پریشانی کیوں بڑھ گئی ہے، وہ کیوں اس کو دوسرا 9 مئی بنا کر اس معاملے کو دبانا چاہ رہے ہیں اور اس معاملے کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عید کے اوپر عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات ہوتی ہے اور اس کے بعد قاسم خان جو ہیں وہ یو این کے اندر جاتے ہیں، اپنے والد صاحب عمران خان اور تمام سیاسی قیدی، صرف اپنے والد نہیں، تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کا معاملہ یو این میں ایک سپیچ کے ساتھ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یو این جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم ہے، وہاں پر دنیا کے تمام ممالک ہیں، ان کے سامنے وہ یہ معاملہ رکھتے ہیں کہ میرے والد اور تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو پاکستان میں ان ہیومن ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے جو انسانی حقوق ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، ان کے قانونی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں اور سیاسی دشمنی اور انا کے اندر ان کو سیاسی قیدی بنایا گیا، اور ایک برانڈڈ پرسن یعنی کہ دنیا میں جس شخص کو ہیرو مانا جاتا ہے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کے اندر، اور دہشت گرد ڈکلیئر کر کے لگ بھگ ان کو عمر قید سزا جو ہے وہ سنا کر ان کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اب یہ اتنا بڑا یو این کے اندر جب یہ جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچ جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر سنسنی مچ جاتی ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ورلڈ جو لیڈر ہے اور ورلڈ ہیرو جو ہے اس کو پاکستان کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے۔ اب جناب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ نون لیگ ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب کا معاملہ دبا رہے اور عمران خان صاحب کا معاملہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر نہ جائے کسی بھی، اور اس کے لیے انہوں نے میکسیمم اپنی کوششیں بھی کی، لیکن اب ان کے بیٹوں نے جب انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ معاملے کو اٹھا دیا ہے تو انہوں نے اس کو دوسرا 9 مئی بنا دیا اور اس کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک طرح کی غداری ہے اور یہ ایک طرح کی پاکستان کی مخالفت ہے، پاکستان مخالف بیان ہے، تو یہ تو دوسرا 9 مئی ہو گیا۔ اب 9 مئی کا چسکا تو نون لیگ کو پڑا ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو آگے سامنے آپ کے رکھوں گا، لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے تو وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے تو سمپل وہاں پر اپنے والد اور تمام جو پولیٹیکل قیدی ہیں ان کی بات کی کہ ان کے ساتھ پاکستان میں کس طرح ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، ان کے انسانی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں، ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے، ان کے قانونی حقوق ان کے متاثر ہو گئے ہیں، ان کو کہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو کسی سے ایکسیس نہیں دی جا رہی، ان کو ان تمام کے اوپر یو این جو ہے وہ نوٹس لے اور وہ پاکستان سے اس کے اوپر جواب مانگے۔ اب ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے اوپر بات کرنا کسی بھی شخص کے بارے میں، وہ کسی ملک کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مخالف کیسے ہو سکتا ہے۔ نون لیگ کو چسکا پڑا 9 مئی کا، میں کہتا ہوں کہ 9 مئی ثانیہ تھا، 9 مئی ثانیہ ہے، 9 مئی ثانیہ رہے گا، لیکن پاکستان میں 9 مئی سے زیادہ کسی بھی چیز کو پولیٹیکل ویپن، سیاسی ہتھیار نہیں بنایا گیا۔ 9 مئی کو سیاسی ہتھیار بنا کر عمران خان صاحب اور ان کی پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے ساتھ بروٹل قسم کا، لیتل قسم کا ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا اور بیس بنائی گئی 9 مئی کو۔ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے، لیکن اس کو ویپن بنا کر آج کی ڈیٹ تک جس طرح ایک پولیٹیکل جماعت کو دبایا جا رہا ہے اس کا چسکا پڑ گیا نون لیگ کو، کیونکہ نون لیگ کی جو سیاسی پاپولیرٹی تھی وہ ختم ہو گئی تھی عوام میں، لوگ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے، ان کی جو مقبولیت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ جو 9 مئی تھا اس نے ان کی مقبولیت تو آلریڈی ختم تھی، اس 9 مئی کے بعد ان کی قبولیت ہو گئی، اور قبولیت کہاں پر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے، فائر وال کے پاس قبولیت ہوتی ہے، تو ان کی قبولیت ہوئی، ان کو چسکا پڑ گیا۔ اس کے بعد جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو لیتھل قسم کا ٹارچر کر کے جس طرح اپنی جو قبولیت ہے اس کو بڑھائی، اس کے بعد اب ان کو ہر چیز، یعنی کہ ہر وہ چیز جو ان کے مخالف جا رہی ہے اس کو یہ پروپیگیٹ کر کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا 9 مئی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام میں یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھیں عمران خان صاحب جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ جی یہ یہودی ایجنٹ ہیں، اور آج کی تاریخ میں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آڈینس جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی جو ہے وہ انالیسائز کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کون یہودی ایجنٹ ہے، کس نے کیا کیا۔ اب آج دوبارہ ان کے بیٹوں کے اوپر بھی وہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان مخالف تقریر کر دی، پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ متنازع بنا دیا۔ بھائی بات کی ہیومن رائٹس کے اوپر، میں اگر باہر کہیں پر کھڑا ہو کر کسی کے انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں، کسی کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کرتا ہوں، اس کے حق میں آواز اٹھاتا ہوں، تو میں اسٹیٹ مخالف ہوں، تو میں جو ہے وہ پاکستان مخالف ہو گیا ہوں، میں پاکستان کی ریاست کا مخالف ہو گیا ہوں، میں پاکستان کے اداروں کا مخالف ہو گیا ہوں۔ یہی کیسی پالیسی ہے؟ یعنی کہ میں آپ کسی کے اوپر ٹارچر کریں، آپ کسی کو مار دیں، آپ کسی کے گھروں میں گھس جائیں، اس کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیں، میں کہوں یہ ٹھیک ہے،
پھر میں پاکستان کا محب وطن بھی ہوں، محب وطن شہری بھی ہوں، لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے تو پھر میں غدار بھی بنایا جاؤں گا، پھر میری کریکٹر اسیسینیشن بھی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ لا بنا دیا، اسپیشلی میں کھل کے کہوں گا یہ حکومت نے، نون لیگ نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے بس شروع ہو جاؤ، اس کو غدار ڈکلیئر کر دو، کریکٹر اسیسینیشن اس کی شروع کر دو۔ اب جناب یہ جو معاملہ ہے یو این میں انٹرنیشنلی جو ہے یہ بڑا سٹرونگ اٹھ گیا ہے عمران خان صاحب کا معاملہ، اور اب اس کے اوپر انٹرنیشنل جو یو این فورم ہے وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان سے بات کرے گا، بہت سے ممالک پاکستان سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک شخص کو آپ نے سیاسی قیدی بنا کر رکھا ہوا، اس کا جواب دیں۔ اس کی پریشانی ان کو اتنی بڑھ گئی کہ اب ان کو دوسرا 9 مئی یاد آ گیا کہ یہ دوسرا 9 مئی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ساری کہانی رکھ دی ہے، اور مقبولیت ان کی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نسیم شاہ صاحب، کیا نسیم شاہ جو کرکٹر ہیں ان کا کیریئر ختم ہو گیا ہے؟ ان کے اوپر انکوائری کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں۔ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتی ہے، مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں یہ اس میں کرکٹ کے گراؤنڈ میں لاہور میں، اور وہاں پر جا کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ ان محترمہ کا لارڈز کی کوئین کی طرح کیوں جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ٹویٹ کوئی 12 سے 13 منٹ وہاں پر رہتی ہے اور یہ میسو پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور نسیم شاہ کے اسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا اور اس کو اب ریکور کر لیا گیا ہے۔ وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے اور پرانی ٹویٹ کے اوپر معذرت نہیں کی جاتی۔ اب محترم یہ ٹویٹ جب ہوتا ہے تو لوگ نیچے کمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ اپنا جو اکاؤنٹ ہے نا وہ واپسی ہیکر کو دے دیں برائے مہربانی، آپ نے عوام کی دلوں کی بات کر دی ہے، آپ نے عوام کی ترجمانی کر دی ہے۔ اب اس کے بعد یہ وائرل ٹویٹ ہوتا ہے اور پھر ڈیفرنٹ قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ جو ٹویٹ تھا یہ 13 منٹ کے اندر اکاؤنٹ کیسے ریکور ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک ٹویٹ کیا گیا جو آلریڈی عوام کے اندر مقبول نہیں ہے، اس سے تو اور زیادہ بڑا دھچکا لگ گیا، نون لیگ کو اور بڑا دھچکا اس کے اوپر لگ گیا۔ اب اس کے بعد سے نسیم شاہ کل رات سے سینسیشن بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے وہ نسیم شاہ صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں الیکشن میں آپ اگر یہ نسیم شاہ کھڑا ہو جائے تو آپ کس کو ووٹ دے دیں گے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی نسیم شاہ صاحب کے ایک ٹویٹ نے ان کو مریم نواز سے اتنا اوپر مقبولیت میں لے کر چلے گئے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہو جائے تو نسیم شاہ صاحب جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ اب نسیم شاہ کا جو کیریئر ہے وہ کیسے ختم ہو گیا؟ بہت سے جو کرکٹر کمنٹیٹرز ہیں، جو سپورٹس رپورٹرز ہیں، میں ان کی کوریج دیکھ رہا تھا، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ٹویٹ کے اوپر، اس تمام سچویشن کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور نسیم شاہ صاحب کے اوپر انکوائری کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ دکھائیں کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیسے جو ہے وہ ہیک ہوا، کیسے یہ ٹویٹ کی گئی، اور پھر جو واپسی ریکور ہوا وہ کیسے ریکور ہوا۔ 13-14 منٹ میں تو ریکور نہیں ہوتا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جناب 13-14 منٹ کے بعد جب ریکور ہوا تو انہوں نے پرانی ٹویٹ کے اوپر معذرت بھی نہیں کی کہ معذرت وہ پرانی ٹویٹ غلط تھی، وہ ہیکر نے کی، انہوں نے سمپل ایک ٹویٹ کر دیا کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ نسیم شاہ کا یہ اکاؤنٹ ریکور ہو گیا، یہ ہیک ہو گیا تھا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹ ہو سکتا ہے کہ ان کے مینیجر نے کی ہو، اور اس کے بعد غلطی سے یہ ٹویٹ جو ہے وہ وائرل ہو گئی اتنی زیادہ کہ اس کے بعد پھر اس کو ہیکر کا جو ہے وہ نام دے کر اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی۔ انکوائری اور پھر ساتھ کیریئر کا ختم ہو جانا، وہ میں کیوں اس کو لنک کر رہا ہوں، ساتھ میں یہ بھی باتیں چل رہے ہیں۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی جب ہم ریپوٹیشن دیکھتے ہیں، میں 2 واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ زعیم لغاری صاحب جرنلسٹ ہیں، جب انہوں نے بائکر لین کے اوپر ویڈیو کی تھی تو راتوں رات ان کو اٹھا لیا گیا تھا، مریم نواز صاحبہ کے خلاف وہ ویڈیو تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نیوز کے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا اوریجنل کلپ ایک شیئر کیا تھا، راتوں رات ان کو ان کے بہن کے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کی جو نیگیٹو پراسپیکٹو ہے اس کو جب بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کوئی بھی جرنلسٹ ہائی لائٹ کرتا ہے یا کوئی بھی ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس کو پرانی اگر ہم چیزیں دیکھیں تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب جرنلسٹ کو 2 تھے ان کو اٹھا لیا گیا، اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں ٹارگٹ کیا گیا، ایون کہ ان کے نام کے اوپر بات کرنے کے اوپر بھی ان کے خلاف FIR دی گئی ہے پاکستان میں۔ تو جب ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو پھر تو ظاہری سی بات ہے، ہمیں نظر میں آتا ہے کہ نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے یہ جو ٹویٹ کیا گیا، اگر اس کے اوپر انکوائری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جب تک کم از کم مریم نواز صاحبہ پھر بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ تو نہیں ان کو دوبارہ کرکٹ کے اندر آنے دیتی، کرکٹ ٹیم کے اندر، اور ایک ٹویٹ کی وجہ سے ان کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب ہم عوامی مقبولیت دیکھتا ہوں میں، جب میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں تو نسیم شاہ کے علاوہ اس وقت کچھ بھی نہیں چل رہا۔ تو اتنی سی نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایک ٹویٹ نے اس تخت کو، یہ جو مقبولیت کا تخت ہے جو کہتے ہیں ہم عوام میں بڑے مقبول ہو گئے اور عمران خان صاحب ختم ہو گئے ہیں، ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے، اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب تیسری بات کر لیتے ہیں شمالی اسرائیل کی۔ شمالی اسرائیل کے میئر ہیں، یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ رو پڑے ہیں لائیو، اور روتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ شمالی اسرائیل جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو گیا ہے حزب اللہ کے جو حملے ہیں ان سے، اور پوری دنیا میں کوئی بھی اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، اور نہ ہی اسرائیل کی کوئی پالیسی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، نہ یہاں کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، اور ہم تباہ ہو گئے ہیں۔
اور اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی دی ہے کہ ہماری جو IDF فورس ہے، اسرائیل ڈیفنس فورس ہے، اس میں لگ بھگ 20 سے 30 ہزار فوجیوں کی کمی ہے، شارٹیج ہے، اور اگر اسی طرح جنگ چلتی رہی تو ہماری جو اسرائیل ڈیفنس فورس ہے وہ خود بخود اندر سے ہی تباہ ہو جائے گی۔ اس وقت ایران کی جو جنگ ہے اس کے اندر ایران نے اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر اپنا جو قدم ہے وہ بہت حاوی قسم کا رکھا ہوا ہے۔ رپورٹس نہیں آتی ہیں اسرائیل کے اندر جتنی بھی تباہی ہوتی ہے اس کی رپورٹس میڈیا کے اوپر نہیں آتی ہیں، چند ایک رپورٹس آ جاتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے اندر تباہی مچائی ہے وہاں پر ایران نے بھی اسرائیل کے اندر شدید خوفناک قسم کی تباہی اپنے میزائلوں سے مچائی ہوئی ہے۔ خیر جی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔